رات کے کسی پہر کی خاموشی تھی۔ آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے اور دور کہیں کتے بھونکنے کی آواز آ رہی تھی۔ اسما بستر پر لیٹی تھی مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی اور دل میں ایک ہی سوال، آخر اللہ نے مجھے کیوں محروم رکھا؟ شادی کو 8 سال ہو چکے تھے۔ ہر علاج، ہر دعا، ہر تعویذ آزمایا جا چکا تھا مگر اس کی کوکھ خالی ہی رہی۔ شوہر فہد کبھی کچھ نہ کہتا مگر اس کی خاموشی اسما کے لیے سب سے بڑا تانا بن چکی تھی۔ ابتدا میں وہ تسلی دیتا، کہتا اللہ وقت آنے پر سب دے گا، مگر اب اس کے لہجے میں وہ نرمی نہیں رہی تھی۔ فہد اکثر دیر سے گھر آتا، کم بات کرتا اور اسما سے نظریں چرا لیتا۔ سسرال والے بھی اب کھل کر بولنے لگے تھے، ایسی عورت کا کیا فائدہ جو نسل نہ دے سکے؟ بیٹا چاہے کتنا ہی فرمانبردار ہو مگر عورت تو بانچ ہے۔ یہ الفاظ زہر بن کر اسما کے دل میں اترتے گئے۔ دن بدن وہ خاموش اندر سے ٹوٹتی گئی۔ رات کو جب سب سو جاتے تو وہ چپکے سے اللہ سے دعا کرتی، یا اللہ بس ایک بار ماں بنا دے، ایک بار۔ ایک دن اسما اپنی محلے دار خالہ کے ساتھ ہسپتال گئی۔ خالہ کی بہو کو زچگی تھی، اس لیے وہ تیمارداری کے لیے گئی تھی۔ زچگی وارڈ کے باہر عورتوں کا رش تھا، کوئی روتی، کوئی خوشی سے ہنستی۔ انہی میں ایک عورت تھی، نازیہ، جسے اس کا شوہر گود میں نوزائیدہ بیٹا دے رہا تھا۔ نازیہ کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر وہ آنسو خوشی کے تھے۔ اسما نے وہ منظر دیکھا اور کچھ لمحوں کے لیے جیسے دنیا تھم گئی۔ وہ ننھا سا بچہ بن اٹھی، سانس کی مدھم سی آواز، اسما کی سانس رک گئی۔ یہ کیسا احساس ہے جو میں کبھی محسوس نہیں کر سکی۔ وہ ہسپتال کے کمرے سے نکلنے ہی والی تھی کہ نازیہ کے شوہر کا فون بجا۔ وہ باہر چلا گیا۔ نازیہ سو گئی تھی اور بچہ اس کے پہلو میں تھا۔ کمرے میں صرف ایک نرس تھی جو کچھ دیر کے لیے باہر دوا لینے گئی۔ اچانک اسما کے دل میں ایک خیال آیا، شیطانی خیال، اگر یہ بچہ میرا ہوتا تو؟ دل نے کہا نہیں، یہ حرام ہے، مگر دوسری آواز آئی، اللہ نے مجھے محروم رکھا ہے، شاید یہ موقع میرا امتحان ہے۔ کچھ ہی لمحوں میں وہ بچہ نازیہ کے پہلو سے اٹھا کر اپنے دوپٹے میں چھپا چکی تھی۔ دل دھڑک رہا تھا، ہاتھ کانپ رہے تھے مگر وہ باہر نکل آئی، کسی نے روکا نہیں۔ گھر آ کر اسما نے جھوٹ بولا کہ میں ہسپتال سے خالہ کے بیٹے کا بچہ سنبھالنے آئی ہوں۔ فہد چونکا مگر اسما نے کہا، خالہ چند دن کے لیے گاؤں گئی ہیں، میں ان کا بچہ رکھ لوں گی۔ چند دن بعد اس نے جھوٹ کو حقیقت بنا دیا، یہ بچہ میرا ہے، اللہ نے معجزہ کر دیا۔ فہد پہلے حیران ہوا، پھر یقین کر لیا۔ خوشی سے اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ گھر میں جشن منایا گیا۔ وہ عورت جسے تانے ملتے تھے اب سب کی لاڈلی بن گئی۔ اس کے سسرال والے اس کے قدموں میں بیٹھ گئے۔ اسما کو لگا کہ اس نے زندگی جیت لی۔ ہر دن وہ بچے کو گود میں اٹھاتی، گھنٹوں دیکھتی رہتی، اس کے چہرے کو چومتی، اس کے لمس میں وہ سکون پاتی جس کا خواب اس نے برسوں دیکھا تھا۔ لیکن وقت نے اپنا رنگ دکھایا۔ اسما کو راتوں کو عجیب خواب آنے لگے۔ وہ خواب میں نازیہ کو دیکھتی، روتی ہوئی، چیختی ہوئی، میرا بچہ واپس دے دو۔ اسما نیند سے چون کر اٹھ بیٹھتی۔ کمرے میں اندھیرا ہوتا مگر اسے محسوس ہوتا جیسے کوئی اس کے قریب بیٹھا ہے۔ کبھی کبھی وہ بچہ اچانک چیخ کر رونے لگتا جیسے کسی انجانی آواز سے ڈر گیا ہو۔ فہد کہتا، تمہارا وہم ہے، بس تھک جاتی ہو، مگر اسما جانتی تھی کہ یہ وہم نہیں، یہ ضمیر کی چیخ تھی۔ ہر بار جب بچہ ماں کہتا اس کے دل میں خنجر سا اترتا، کیا وہ نازیہ بھی اسی طرح اپنے بچے کو یاد کرتی ہوگی؟ ایک دن محلے میں شور مچا کہ ایک عورت پاگلوں کی طرح ہسپتال کے چکر لگا رہی ہے کہ اس کا بچہ چوری ہو گیا تھا۔ پولیس نے تحقیقات شروع کی، اخبارات میں خبر چھپ گئی، شہر کے ہسپتال سے نوزائیدہ بچی کی چوری، والدین کا فریاد بھرا بیان۔ اسما کا دل کانپ گیا۔ ٹی وی پر نازیہ کی تصویر دیکھ کر اس کے ہاتھ لرزنے لگے۔ وہ خود کو آئینے میں دیکھتی اور کہتی، کیا میں واقعی اتنی گناہگار بن گئی ہوں؟ فہد کو کچھ شک نہیں ہوا مگر اسما کا چہرہ دن بدن زرد پڑنے لگا۔ وہ بچی کو سینے سے لگاتی مگر اب اس کے لمس میں محبت کے بجائے خوف تھا۔ ایک رات اس نے فہد سے کہا، اگر کوئی ماں اپنا بچہ کھو دے تو وہ مر جاتی ہے نا؟ فہد نے چون کر کہا، ہاں، ماں کے لیے بچہ سب کچھ ہوتا ہے۔ اسما کے آنسو بہنے لگے۔
وہ بولی اگر کسی نے کسی کا بچہ چھین لیا ہو تو۔ فہد نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ اسما چپ ہو گئی، مگر اس رات وہ سو نہ سکی۔ صبح آذان ہوئی، اس نے بچے کو گود میں لیا، اس کے نرم بالوں کو سہلایا اور آہستہ سے کہا، میں تمہیں واپس تمہاری اصل ماں کے پاس لے جا رہی ہوں۔ ہسپتال کے باہر پولیس کھڑی تھی۔ نازیہ تھکی ہوئی، کمزور مگر آنکھوں میں امید لیے بیٹھی تھی۔ جب اسما نے بچی کو سینے سے لگائے وہاں قدم رکھا تو سب چونک گئے۔ نازیہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ دوڑ کر اس کے قدموں میں گر گئی۔ میرا بچہ کہاں تھا؟ اسما کے لب کپ کپانے لگے۔ یہ تمہارا ہے، میں نے اسے چرایا تھا، میں ماں بننا چاہتی تھی۔ پولیس آگے بڑھی۔ فہد حیرت سے منہ پر ہاتھ رکھے کھڑا تھا۔ تم نے کیا کیا اسما؟ اسما نے سر جھکا کر کہا، میں گناہگار ہوں، مگر بس ایک دن کے لیے، ایک لمحے کے لیے میں ماں بننا چاہتی تھی۔ عدالت میں جب مقدمہ چلا تو نازیہ نے رو کر بیان دیا، میں اسے معاف کرتی ہوں، اس نے غلطی کی ہے، مگر میں اس کے درد کو سمجھتی ہوں۔ اسما کو چند ماہ کی قید ہوئی، مگر اس کی روح کے زخم عمر بھر کے لیے تھے۔ جیل کے اندر وہ اکثر بچوں کی آوازیں سنتی اور روتی۔ ایک دن اس نے ایک قیدی عورت کے بچے کو گود میں لیا۔ بچہ مسکرایا تو اسما نے آہستہ کہا، میں تمہاری ماں نہیں ہوں، مگر اللہ گواہ ہے کہ میرا دل ماں کا ہے۔ جب سزا ختم ہوئی تو وہ خاموش عورت بن چکی تھی۔ گھر واپسی پر فہد دروازے پر کھڑا تھا، مگر اب اس کے چہرے پر وہ محبت نہیں تھی۔ اسما جانتی تھی کہ کچھ رشتے ایک بار ٹوٹیں تو دوبارہ نہیں جڑتے۔ رات کو وہ چھت پر گئی، آسمان کی طرف دیکھا۔ ہوا میں ٹھنڈک تھی مگر اس کے دل میں آگ جل رہی تھی۔ وہ آہستہ سے بولی، یا اللہ تو نے مجھے ماں نہیں بنایا، مگر تو جانتا ہے میرا ہر آنسو ایک بچے کے لیے تھا۔ دور سے کسی مسجد میں فجر کی آواز گونجی۔ اسما نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے لبوں پر ایک تھکی ہوئی مسکراہٹ آئی، جیسے کوئی قرض آخر کار چکا دیا گیا ہو۔